بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سسٹر نے یہ کویسچن بھیجا تھا کہ میرے شوہر سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، یہ اپنے میکے آ گئی ہیں، تو اب شوہر نہ مجھے طلاق دیتا ہے اور نہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے، میں سخت اذیت میں ہوں، حکم شرع بیان فرما دیں۔ دیکھیں، جتنے بھی ایسے شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں کہ جن کی بیویوں سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، اس میں چاہے بیوی قصوروار ہو یا بیوی کا کوئی قصور نہ ہو یا دونوں کا کچھ نہ کچھ قصور ہو، یا تو آپ بیوی کو رکھیں اپنے ساتھ، اگر نہیں رکھتے تو پھر اس کو آپ طلاق دے دیں یا خلا کر لیں۔ بغیر پیسوں کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، اور کوئی مال وغیرہ لے کے اگر طلاق دی جائے اس کو شرعاً خلا کہتے ہیں۔ یہ کورٹ کا خلا نہیں ہوتا، یہ فسخ نکاح ہوتا ہے، نکاح ختم کرنا، اس کو لوگ خلا کہہ دیتے ہیں، نام اس کا خلا رکھ دیا، خلا یہ ہے۔ یہ آپ کر کے ختم کر دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، مجھے بڑا تنگ کیا تھا اور اس کو اسی اذیت میں رہنے دو، اور بڑی معذرت کے ساتھ بعض اوقات گھر کے بڑے کہتے ہیں بیٹا نہ رکھنا نہ اس کو طلاق دینا، لٹکا کے رکھ اس کو ایسا، تو یاد رکھیں آپ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا قبر کھودنا محاورتاً۔ آخرت میں سخت حساب و کتاب کے لیے اپنے آپ کو آپ خود تیار کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جتنی دنیاوی تکلیفیں برداشت کرتی رہے گی اس کے تو درجے بلند ہوں گے، اس کو ثواب ملے گا۔ آپ اگر اس طرح کر کے ظالم بنیں گے تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس زوجہ کو سامنے کھڑا کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے قصور کر کے نکلی ہو، ظالمہ ہو، لیکن جب آپ مسلسل ظلم کریں گے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ظلم کم ہو جائے اور مظلوم ہونا زیادہ ہو جائے، اب میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور وہ آپ کے نام اعمال سے نیکیاں نکلوائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ عرض کی ہم میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس دراہم دنانیر کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت زیادہ نیکیاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو شوہر نامدار یہاں بیوی کو چھوڑ گئے، باہر دوسری شادی کر کے رنگرلیاں منا رہے ہیں آرام سے، وہ اچھا ہے اس کو اذیت میں رہنے دو۔ یہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا اپنے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں کر رہے، آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور میدان محشر میں جب آپ ایک بھیگی بلی بن کے کھڑے ہوں گے، چہرے کا رنگ فق ہوگا، پسینے چھٹ رہے ہوں گے، اور اللہ نہ کرے آپ کی بیوی نیکیاں لے کے جنت میں چلی گئی اور آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا، تو کیا ہوگا سوچئے ذرا۔ اور وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی اس طرح کی حوصلہ افزائی کر کے اپنی اولاد کو میدان محشر میں اسی بہو کے سامنے حساب و کتاب کے لیے تیار کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ بہو کی فیور میں ہیں کہ بیٹے کی فیور میں ہیں؟ یہ بتائیے ذرا۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم بہو کے مخالف ہیں بیٹے کی فیور میں، یہ تو آپ بالکل اپنے بیٹے کی تباہی والا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے بیٹے سے کہیں بیٹا جان چھوڑ دے، وہ کسی سے شادی کرے، خوش و خرم رہے نہ رہے، ہمیں اس کا نہیں، ہم تو اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ لیکن ابھی ہمارے ہاتھ میں، مردوں کے ہاتھ میں طلاق اور خلا کا اختیار شریعت نے دیا ہے، اس کو ناجائز استعمال کریں گے تو کیا مطلب آپ کو آخرت میں فرشتے پھولوں کے ہار پہنائیں گے، آپ کو انعام ملے گا، آپ کی موت بڑی آسان ہوگی، قبر میں آپ کو بڑی راحتیں ملیں گی، میدان محشر میں شادیانے بجیں گے، پل صراط پہ آسانی سے آپ گزر جائیں گے، جہنم آپ کو دیکھ کے شرما جائے گی کہ حضور آ گئے، سیدھے جنت میں چلے جائیں آپ۔ یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ مجھے یقین ہے جو اس طرح کے شوہر مجھے سن رہے ہوں گے وہ کئی فٹ اوپر اچھل رہے ہوں گے بہت سے، اور ماں باپ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، بعض تو سنتے بھی نہیں ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور کچھ خواتین خوش بھی ہو رہی ہوں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عورتیں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، اگر آپ کا قصور ہے آپ بھی میدان معاشر میں پکڑی جائیں گی۔ شوہروں کو ذہنی اذیت دے کے اور پورے خاندان کو تباہ کر کے آپ آرام سے میکے میں آ کر بیٹھ گئیں، بعض اوقات آرام سے رہ رہی ہوتی ہیں، اور یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال دونوں اپنے اپنے قصور کو دیکھیں، اور خدا را میں مردوں سے گزارش کرتا ہوں ایسے کسی کو اذیت مسلسل میں مبتلا نہ کریں، ورنہ آپ تباہ ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ تھوڑی بہت میری بات سمجھیں گے۔